السلام علیکم، میں ہوں راجہ ماجد انوار۔ جب تعلیم سے ایک نوجوان فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کی ملازمت یا پھر بزنس۔ آج میرے ساتھ سفراز عباس موجود ہیں۔ سفراز عباس کا تعلق تحصیل درکوٹ کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں کٹکے سے ہے، اور راولپنڈی اسلام آباد میں یہ بزنس کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کے بزنس کا آباد، اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ جاب بیسٹ ہے یا پھر بزنس، اور ایک نوجوان کو کس طرح سکل سیکھ کے بزنس کرنا چاہیے، اور اگر بزنس نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ آپ اچھا، ٹھیک ہے؟ آج ہم بات کریں گے بزنس سے ریلیٹڈ کہ آپ نے بزنس کی شروعات کیسے کی، کیا بزنس کر رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ماجد صاحب۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے شروع بزنس سے کی، میں نے بطور ایک کنسلٹنٹ انجینئر جو ہے وہ جاب کی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اور اس جاب کے دوران میں نے انہینس ضرور کیا کہ جن لوگوں کی میں کنسلٹنسی کر رہا تھا تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ جب ان کے کام کی کریکشن کے لیے جاتا اور ان کو سمجھا کے جب ان کی بلنگ ہوئی تو مجھے پتہ چلا جی کہ وہ تو ایک سٹیپ میں جو ہے وہ کافی ترقی کر گئے ہیں۔ تو مجھے میری تنخواہ میں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید مجھے اس سے آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا۔ تو کوئی شوق بھی بڑی ایک امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ آپ کو بزنس کا شوق ہونا چاہیے۔ اچھا، بزنس میں ایک خاص بات کیا ہوتی ہے جو آپ کو بوسٹ کرتی ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس پہ، کوئی آپ بھی کا بزنس کون سا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی بزنس میں جاتے ہیں تو اگر آپ کے اندر اس میں شوق ہے اور آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے مارکیٹ میں جو کمپیریٹیو ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کس جگہ پہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے، اور ان سب میں کوئی بہتر کام کرنے کے لیے ہم کون سی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، آپ وہاں جا کے لوگوں کو میکسیمم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا لیتے ہیں، اور پھر جا کے مارکیٹ میں ایک بڑی محنت کے بعد جا کے آپ کو مقام ملتا ہے۔ اچھا، اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس ٹائپ کا بزنس کرتے ہیں، اور اس میں آپ کیسے سکسیسفل ہوئے؟ میں ماجد صاحب بنیادی طور پہ تو میں ریل اسٹیٹ سے ریلیونٹ ہوں، چونکہ میں نے انیشلی یہاں راولپنڈی میں آج سے 9 سال پہلے آ کے جب میں اس کاروبار میں شروعات کی تو یہ میری گڈ لک تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں اور پریکٹیکل اور ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کام کر کے کام سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر مجھے وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسوس ہوا کہ شاید میں اپنے ساتھ 4 اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید اسٹیپ اٹھاؤں تو اس میں اور بھی بہتری آ سکتی ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈز کو سمجھ کے جب مجھے آئیڈیا ہوا کہ لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کے دل کی آواز کیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے مسائل کیا ہیں، مختلف فورم میں جا کے اور لوگوں کے مسائل سنے، چیزیں انہینس کی، اور پھر اس کو اپنا سلوگن بنا کے کہ یہ ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ان کی بیسک چیزیں ہیں، ان کو ہم اپنا عقیدہ بنا کے تو اس پہ کام کریں گے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم پروفیشنلی یہاں بیٹھ کے تو ایک کردار ادا کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ ریئل اسٹیٹ سے کا بزنس کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے، تو یہاں پہ کسٹمر کے ساتھ تو بہت سارے فراڈ ہو جاتے ہیں، تو ایز اے ریئل اسٹیٹ بزنس مین یا آپ کو کس طرح کے یعنی کہ فراڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ ان سے بچتے کیسے ہیں؟ اچھا، بیسکلی سر اس میں فراڈز اور بنیادی طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس انڈسٹری کے 2 ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے جی کہ آپ کے جو اسلام آباد کے اندر جو پروفیشنلی بیٹھ کے کام ہو رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے اچھے نامور ادارے ہیں، وہ تو ان نے تو اپنی ایک بزنس کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پالیسیز کو سامنے رکھ کے تو ڈیفینیٹلی ان کے کلائنٹ جو ہے وہ ان سے زیادہ سروسز، ان کو زیادہ چارجز دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے ریٹس مہنگے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پروفیشنلی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا دوسرا سینیریو یہ تھا کہ جس بیلٹ کی طرف ہم نے کام شروع کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہاں پہ ہوٹلوں اور چائے خانوں اور باہر گلیوں میں بیٹھ کے تو لوگ پراپرٹیز کے سودے کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈیفیسٹ تھے، جو لیٹیگیشن کو پراپر ایجوکیٹ کر کے کہ اس میں ایکچولی ہے کیا چیز، تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک کارپوریٹ سیکٹر کی طرف بڑھایا کہ کیوں نہ اس ایریے میں لوگوں کو اتنے سیویئر پرابلمز ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بندہ آپ کو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی دے رہا ہے، ایک بندے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو آگے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تو وہ فزیکلی طور پہ لینڈ کی ڈیفینیشن سے آگاہ ہی نہیں ہے۔
کہ اس کے اندر لیٹیگیشنز کیا ہوتی ہیں، اور پھر اکارڈنگ ٹو لا جو ہے ان کو پراپر اس طرح ایجوکیشن نہیں تھی، جس وجہ سے یہاں پہ ہم نے بے شمار لوگوں کے مسائل دیکھے. میں ذاتی طور پہ اس بہت سارے رگڑوں میں آیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے دن ہی آ کے ادھر بے شمار جگہوں پہ محنت کی اور جب وہاں پہ دیکھا کہ لیبر نہیں کر رہے ہیں تو اختلاف رکھا. میں نے کہا جی ہم لیبر کرنا چاہتے ہیں، اور آج الحمدللہ اسلام آباد گارڈن ویلی کے نام سے ہم نے جو آج سے 8-9 ماہ پہلے کام شروع کیا تھا، آپ یقین کریں، آپ جا کے فزیکلی دیکھیں جی کہ ہم نے جو مارکیٹ میں جتنا بھی کام کیا ہے تو سارا اس کیمرے کے سامنے رکھا ہے ڈے فیس سے لے کے آج تک، تاکہ لوگوں کو گریجولی یہ تمام چیزوں کا پتہ چلے کہ ایکچولی پیسے جب زمین پہ لگتے ہیں تو کتنی تیزی سے کام ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں اس چیز پہ یقین کرتا ہوں سر. اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آنا چاہتا ہے یا پھر مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماجد صاحب، آپ کسی بھی چیز کی مارکیٹنگ کریں تو اس کے لیے پہلے ایجوکیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلی انفارمیشن ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے پریکٹیکلی طور پہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. ادارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، آپ کو مارکیٹ انہینس کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو لیڈز کے حوالے سے، سیل کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ کیٹیگری کے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملے گا. یہی اگر آپ پارٹیکولرلی کسی جگہ پہ کام کریں گے تو اگر تجربہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں جو اچھے ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہوں، کام سیکھیں، اور اس کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ بہترین ترقی کریں گے. بہترین کام ہے یہ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک پلاٹ کو سیل کرنے یا ایک مکان کو سیل کرنے کے کتنے فیز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، بنیادی طور پہ چونکہ پلاٹس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں جی کہ ہم کسی بھی ایسی سوسائٹی میں پلاٹس نہیں بیچ رہے جس میں کوئی لیٹیگیشن آئی ہو. ہم اس سوسائٹی میں اس وقت جو ہمارا کرنٹلی پروجیکٹ چل رہا ہے تو ڈے فرسٹ سے جب ہم نے وہاں پہ لینڈ کی سرفیس شروع کی تو لوگوں کو اوپن کر کے ہم نے بتا دیا کہ ہم اس سیکٹر میں یہ کام شروع کر رہے ہیں. تو اور فریش ہم نے خود اپنے ہاتھوں پلاٹ تیار کر کے تو اس کی اسٹریٹس اور مین بولے وارڈ نکال کے، یہ چونکہ بیسک چیزیں ہیں، جب تک آپ کی کوئی گلی نہیں نکلتی، آپ کی گلیاں اور مین روڈ نہیں نکلتی، وہاں پہ کوئی قبضہ نہیں دیا جا رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بلیڈ لگا کے کسی کی زمینیں رائے بائی کے کھاتے میں لے کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. اگر فزیکلی طور پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہاں پھر آپ کو پریکٹیکلی طور پہ قبضے اور یہ ساری چیزیں نظر آنا ضروری ہیں، اور ہم نے وہ ڈلیور کیے ہیں الحمدللہ سر. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.